حمدے خدا سے طرد زبانے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ، جس میں ہم نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے مفہوم پر بات کر رہے ہیں. خصوصاً آج کل ہم اسی بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں، دراصل وہ کیا ہے. جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، جو کلمات ہمیں بیان فرمائے اور ہم انہیں دہرا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ آخر یہ ہے کیا، ہم کیا کہتے ہیں، ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہماری نماز بے روح رہ جائے گی، ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جس طرح آپ کو ایک آسان مثال دوں کہ کہیں کوئی میسج آپ کو دیتا ہے کوئی شخص، فار ایگزامپل آپ کا کوئی افسر ہے، آپ کا کوئی سربراہ ہے، اس نے آپ کے لیے کوئی پیغام بھجوایا ہے، آپ جانتے ہیں یہ پیغام کس طرف سے آیا ہے، تو آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضرور میرے لیے کوئی خاص حکم آیا ہے. یعنی آپ اگر امپلائی ہیں، آپ اگر ماتحت ہیں، آپ اگر سبارڈینیٹ ہیں، تو آبویسلی آپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا کہ آپ یہ پیغام لیجئے اور اس پر عمل کیجئے. کیا آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. پیغام آ گیا، بالفرض اگر پیغام کچھ اس زبان میں آ گیا جو زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو کیا کریں گے؟ یقینی طور پر اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے، کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا پیغام آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی زبان. اور آپ کو یقینی طور پر اس کو سمجھنا پڑے گا اور پھر آپ کو اس کے اوپر جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا عمل کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ سالوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نماز بنیادی ستون ہے، بہترین رکن ہے، فرض ہے. حدیث مبارکہ 7 سال کی عمر سے بچے کو سکھانا شروع کیجئے اور 10 سال کی عمر کا جب بچہ بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو پھر اس پر سختی کیجئے کہ اب نماز آپ نے پڑھنی ہی ہے. اور ماشاءاللہ آج کل تو میں جو بچوں کا حال دیکھتی ہوں، اتنا زیادہ سلیبس، اتنی مشکل چیزیں وہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں. نماز تو بے حد آسان ہے اس حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ ہم بچپن سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کو سمجھتے بھی ہیں، نماز کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس میں پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور اس کا مفہوم اور مقصد سمجھتے ہیں. جب تک آپ اس کا مفہوم، اس کا مقصد، اس کا ترجمہ نہیں سمجھ لیتے، سمجھ لیجئے کہ آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی جیسے بھی ہم نے بات کی کہ ٹرانسلیشن آپ کو نہیں آتا اس میسج کا، تو آپ دیکھتے رہیے اس میسج کو، خوش ہوتے رہیے کہ جی یس سر، کیا حکم آپ نے دیا ہے، میں تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، کہتے رہیے، کیا فرق پڑتا ہے. جب تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ اس کے مطابق عمل کر ہی نہیں پائیں گے. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے. اور ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں کہ سورہ فاتحہ جس کو بار بار دہرانے کا حکم دیا گیا، انشاءاللہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو ہی سمجھ لیا، پھر جب آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آپ کے دل و دماغ سے یہ میسج آپ کو مل رہا ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، تو دیکھیں گے کہ آپ کی ظاہری نماز بھی درست ہو جائے گی اور باطنی بھی درست ہو جائے گی. آپ کا ظاہر بھی سنور جائے گا اور باطن بھی سمجھ جائے گا اور باطن بھی سنور جائے گا. تو یہ خیال یہاں پر رکھیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ناپسندیدہ، یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر اللہ کا عذاب آیا، جن پر اللہ کی ناراضگی آئی، ان لوگوں کے راستے سے یا اللہ ہمیں بچائے رکھیے گا. ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نہ ہو جو نافرمان ہیں. خدا نخواستہ ہم کبھی اس راستے کی طرف نہ جائیں، وہ راستہ ہمیں دلکش نہ لگے، وہ راستہ ہمیں آسان نہ لگے، اس راستے کے اسباب نہ بن جائیں. ہمیں حق کے راستے پر رکھیے گا. جہاں ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیے، وہاں پناہ بھی مانگی کہ اپنے ناپسندیدہ اور جن پر عذاب ہوا سرکش اور نافرمانوں کے راستے سے ہمیں بچائے رکھیے. پھر ہم نے اضافی طور پر کہا، جب ہم نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم، تو فرمایا وَلَضَّالِّین. دالین، دال کیا ہے؟ بھٹکنا، گمراہ ہونا، گم کر دینا. مختلف لغت میں اس کے مفہوم ہیں. ڈھونڈ، کوئی شخص جو کسی چیز کی تلاش میں، جستجو میں ہے، یا بھٹک رہا ہے یا ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی ہے. یہاں پر جن قوموں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، جن لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، یا جب دعا میں پناہ طلب کی گئی، تو ضالین سے مراد وہ جو گمراہ ہو گئے. ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے حق کو مانا ہی نہیں، جو خود ہی خدا بنے بیٹھے تھے، جنہیں اپنے ظاہر پر بڑا ناز تھا، جنہیں اپنے مال کی، اپنی فوج کی، اپنی حکومت کی، اپنی سلطنت کی وسعت پر، کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں. یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق کو سنا، حق کو سمجھا، اس پر ایمان لائے، ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر سونر اور لیٹر وہ اس حق کے راستے سے بھٹک گئے، منحرف ہو گئے، پھر گئے، چھوڑ دیا اس راستے کو، جس کو ہم کہتے ہیں گمراہ ہونا. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے کو اختیار کرے. مثلا آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کو ایڈریس سمجھا دیتے ہیں، پہلی دفعہ اس کو مشکل ہوتی ہے آنے میں، لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ آپ کا گھر دیکھ لیتا ہے تو اس طرح سے اس کو یاد رہنا چاہیے کہ جب نیکسٹ ٹائم وہ آئے تو وہ وہاں پہنچ جائے. اب نیکسٹ ٹائم وہ آئے اور کسی اور جانب چلا جائے آپ کے گھر کی طرف آنے کے بجائے، تو وہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں. اور جب اس کو راستہ معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ فرسٹ ٹائم وہاں آ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آپ کے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے. یہ فرق ہے نا کہ ایک نے دیکھا ہی نہیں راستہ، جاننا چاہا ہی نہیں، دیکھنا چاہا ہی نہیں، یا کبھی آیا ہی نہیں اس راستے پر، تو وہ کہے گا مجھے علم نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں. اور یہ دوسرا کہے گا جو آ چکا ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کسی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، بہت 3 دفعہ آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ نہیں اب یہ راستہ مجھے معلوم ہے. جن پلیسز پہ ہم فریکوینٹلی جاتے ہیں، اپنے ورک پلیس پر جاتے ہیں، جہاں پڑھانے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ راستے یاد ہو جاتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز ہی آپ کو نیویگیشن یوز کرنا پڑتا ہے یا پوچھنا پڑتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. کوئی چاہے کتنے ہی اس کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں، اس کی میموری اچھی ہو یا بری ہو، وہ بہت تعلیم یافتہ ہو یا کم تعلیم یافتہ ہو، 1 سے 2 اور میکزیمم 3 دفعہ وہ اس راستے پر جاتا ہے تو اسے راستہ یاد رہ جاتا ہے. لیکن اگر وہ بھول جائے تو وہ آپ سے یہ جملہ نہیں کہتا کہ مجھے راستہ معلوم نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں، میں غلط سمت میں چلا گیا ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرف نکل گیا. یہ ضالین ہیں جن پر اللہ کے نبی ہر دور میں پیغام حق لائے، انہوں نے اس کو سنا، اس وقت ایمان بھی لائے، اس کا اقرار بھی کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے نفس کے چنگل میں، اپنے نفس کے قابو میں آتے چلے گئے، اپنے نفس میں پھنس گئے، الجھ گئے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے ترجیح دی
अल्लाह के पैगामात पर। उलमाए कराम बयान करते हैं कि दालीन से मुराद यहूद व नसारा या अहले किताब या वो लोग या वो कौमें जिन्होंने ईमान कबूल करने के बाद हक के रास्ते को छोड़ दिया। और ये सिर्फ यहूद व नसारा की बात नहीं है, बल्कि ये हर उस शख्स की बात है, हर वो शख्स दाल में है, दालीन में है, जो ईमान लाए, इकरार करे और फिर दीन से फिर जाए, अपनी मनमानी करने लगे, अपना रास्ता अलग बना ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे तरीके को छोड़ा वो हम में से नहीं है। अगरचा उसने कभी इकरार भी किया हो, उसने कहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर भी वो शिरक करे अल्लाह के साथ, फिर भी वो अल्लाह के हबीब के अलावा किसी और की इत्तबा करे और किसी और रास्ते पर चले, इस्लाम को छोड़कर, और किसी और शरीयत को फॉलो करे, दीन इस्लाम के कवानीन को छोड़कर, तो वो दालीन में शामिल हो गया। उसने हक के रास्ते को छोड़ दिया, वो गुमराह हो गया। ये दुआ हम रोज़ाना अपने रब से कर रहे हैं, अल्लाह हमें गुमराहों में मत शामिल कीजिएगा। जब हमने कहा है कि हम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाए हैं, तो हमें ईमान पर ही मौत अता कीजिएगा। जैसा कि हमने हमेशा बात की कि शैतान कभी भी मायूस होकर नहीं बैठता इंसान को बहकाने से, उसको क़यामत के दिन तक की मोहलत दी गई है, वो गिव अप नहीं करता। हम किसी को हक की राह बताते बताते थक जाएं और उसको छोड़ दें कि ये नहीं सुधर सकता, मगर शैतान ऐसा नहीं करता कि वो कहे ये कभी गलत रास्ते पर नहीं आ सकता, मैं इसको छोड़ रहा हूं। उसकी मौत तक शैतान उसे एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ेगा, उसको वसवसे अंदेशे दिलाता रहेगा, मगर अल्लाह वाले उसकी बातों में नहीं आते। जो अल्लाह और उसके रसूल पर सिद्क़ दिल से ईमान ले आते हैं, जिनके अंदर इखलास है, जो ऑनेस्ट हैं, वो इनके फरेब में नहीं आते, वो इन शयातीन की बातों में नहीं आते। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि मेरे मुखलिस बंदों पर तुम्हारा गलबा नहीं हो सकेगा। गलबा भी उन्हीं पर होगा जिनके दिलों में खोट होगा। क्या आपने कभी ऐसा मुशाहिदा नहीं किया कि कहीं आपके कोई दोस्त अहबाब होते हैं, कोई आपके कलीग्स होते हैं, कोई आपका एक ग्रुप होता है, सर्कल होता है मिसाल के तौर पर, उसमें से ऑब्वियसली कुछ लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, कुछ हसद भी करते हैं, कुछ आपको पसंद करते हैं तो कुछ नापसंद भी करते हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर आप सही हैं और हक के रास्ते पर हैं, लेकिन कोई शख्स आपसे हसद करता है और वो आपका नाम और आपकी जो प्रेस्टिजियस एक आपकी लाइफ है उसको वो मुतासिर करना चाहता है, आपकी साख को ख़राब करना चाहता है, वो लोगों के कान भरना शुरू करता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मन घड़त बातें आपके लिए बयान करता है। कौन उसकी बातों में आएगा, कौन उसके वरगलाने में आएगा? आप जिन्हें अपना दोस्त समझते हैं, उनमें से वो जिसे आप पर यकीन था ही नहीं, या जिसने आपको समझा नहीं, या जिसके दिल में भी कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मनफी जज्बा था, तो वो फौरी तौर पर उसकी बातों में आएगा। ना वो तस्दीक करने की जहमत करेगा, ना वो देखेगा कि ये बात जो ये इसके बारे में कह रहा है मैंने तो कभी नहीं देखी, और वो कहेगा अच्छा आप ठीक कह रहे हैं, और वही बात वो आगे 10 जगह जाकर बगैर तस्दीक के रेफरेंस उसका देगा। लेकिन जो आपके वफादार दोस्त हैं, जो आपसे मुखलिस हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो दीन को समझते हैं, वो सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करेंगे, कभी भी यकीन नहीं करेंगे, और आपसे कभी बदगुमान नहीं होंगे। तो ये याद रखें कि जो शैतान की तरफ रागिब होना चाहता है वही रागिब होता है। पीपल सी वॉट दे वॉन्ट टू सी। इंसान की नेचर ही ऐसी है, जो वो करना चाहता है उसके जवाब ढूंढ लेता है।
تو اس حساب سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہم نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں گمراہ لوگوں میں شامل نہ فرمائیے، تو ہمیں ایک ایک لمحے رسپانسبل ہم خود ہیں اس چیز کے کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ ہونے دیں۔ جب کوئی نیکی کریں، شیطان تب بھی گمراہ کر سکتا ہے، نیکی کو ضائع بھی کروا سکتا ہے۔ کیسے؟ میں بڑا نیک انسان ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، دل میں تکبر آیا، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھا اور گناہ گار اور خود کو متقی سمجھا، اپنی عبادت پر غرور کرنے لگے، نیکی ضائع ہو گئی، اور کسی کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو ایک ایک لمحہ ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں کہ مجھے ضالین یا گمراہ لوگوں کے راستے سے بچائیے، تو یہ تجدید ایمان اور تجدید عہد ہمیں کرتے رہنا ہے۔ ہمیں روزانہ صبح اٹھ کر یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، یہ میرے امتحان کی جگہ ہے، مجھے اس میں بہترین امتحان دینا ہے تاکہ مجھے میری مرضی کا نتیجہ مل سکے، میں کامیاب ہو سکوں، اور وہاں کامیابی جنت کی صورت میں اور ناکامی ہمیں جہنم کی صورت میں دیکھنی ہوگی۔ تو روزانہ صبح اٹھے، آنکھ کھلی، فجر کی نماز پڑھی، یہ دعا اللہ سے کی، اپنے آپ کو ریڈی کیا۔ جیسے کوئی جو سولجر ہوتا ہے وہ صبح اٹھتے ہی اپنا یونیفارم پہنتا ہے اور اپنے ہتھیار، اپنا ساز و سامان ریڈی کر لیتا ہے اور بالکل ایک ایکٹیو ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں کرنا ہے، صبح اٹھیں گے، فجر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ایکٹیو ہو جائیں گے، اپنا ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیں گے۔ کیسے؟ کہ مجھے پورا دن شیطان سے بچنا ہے، گمراہوں کے راستے سے بچنا ہے، نافرمانوں کے راستے سے بچنا ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ خیال رکھیے، اللہ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے، اور جب روزانہ یہ دعا کرتے رہیں گے اور سمجھ کے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کے دل و دماغ یہ میسج آپ کے اعضاء کو دے دیں گے، اور اعضاء خود ہی اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔